अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। ज़हे मुकद्दर हजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें बिछाओ पलखें, अदब का आला मकाम आया, बज़्मे कौनैन सजाने के लिए आप आए, शमाए तौईद जलाने के लिए आप आए। वजाए तख्लीक कायनात रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जोश व जज्बे और मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। खैबर से कराची तक मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में हुब्बे रसूल से सरशार आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद व सलाम की महाफिल का एहतमाम कर रहे हैं। जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हम जानेंगे। ख़ाबर खान कराची से हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर जहां पर यकीन बहुत अकीदत और एहतराम और बड़े एहतमाम के साथ हमेशा ही हर साल मनाया जाता है इस त्यौहार को। जानना आपसे चाहेंगे कि अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुलूस निकल रहे हैं और कैसी रौनक है शहर कराची में? जी आशा, बिल्कुल कराची की अगर बात की जाए तो माह रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल की मुनासिबत से जो गुज़िश्ता रात से यहाँ पर जश्न का इज्तिमा है, जो मरकज़ी जुलूस है वो इस वक्त न्यू मेमन मस्जिद से बरामद हो चुका है, जो कि जमीयत उलमा पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत है। उसमें बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। मरकज़ी जुलूस जो है वो न्यू मेमन मस्जिद से निकला है, जो कि नेशनल पार्क में इख्तिताम पज़ीर होगा। जो मेन रोड है अहमदना रोड को से अतराफ़ की सड़कें, इसको सिक्योरिटी के तौर पर बंद किया गया है। कंटेनर्स लगा के लोगों की बड़ी तादाद है जो कि शहर के मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पर पहुँचे और मरकज़ी जुलूस में वो शिरकत कर रहे हैं। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग अफराद हैं जो कि बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। सबके लबों पर दुरूद व सलाम है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे निकले हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जो बुलंद इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी है जो कि तैनात की गई है सिक्योरिटी के अमान की वजह से। जो मरकज़ी जुलूस है वो अब से कुछ देर बाद जो है सिविल हॉस्पिटल पहुँचेगा, फिर वहाँ से जो तिब्बत सेंटर, फिर वहाँ से नुमाइश चौरंगी पहुँचेगा, जिसके बाद जो मरकज़ी खिताब होगा वो नेशनल पार्क में मुनक़िद किया जाएगा। तो जुलूस के हवाले से ये सूरत हाल है। ओवरऑल अगर शहर की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जुलूस ज़रूर निकले हैं। लोगों ने अपने तौर पर रैलियाँ निकाली हैं, मिलाद मुनक़िद किए गए हैं। तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो आशिकाने रसूल जो है वो निकल रहे हैं और जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। इस वक्त भी हम ठीक है, खबर हमारे साथ रही उमैर यासिर पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर, यहाँ पर अहलियाने पेशावर किस तरीके से इस त्यौहार को मना रहे हैं? खासतौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से जो है वो पेशावर काफी सेंसिटिव रहता है, तो कैसे इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? जी, सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त हैं। खुसूसन जो मरकज़ी जुलूस की गुज़रगाहें हैं वो अंदरून शहर के इलाके हैं और उन अंदरून शहर के इलाकों में सिक्योरिटी के ख़ास इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी तैनात की गई है। अभी तक मरकज़ी जुलूस तो बरामद नहीं हुआ। यहाँ पेशावर में मरकज़ी मिलाद चौक से जो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है वो बाद नमाज इशा बरामद होगा और अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ किस्सा खानी बाजार में ख़त्म पजीर होगा। इसके अलावा जो इस वक्त जो तैयारियों की जो सूरत हाल है वो जो जुलूस की गुजरगाहें हैं वहाँ पे भरपूर तरीके से तैयारी की गई है। चिरागां किया गया है, बर्फ की कुमकुमे लगाए गए हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं जहाँ पे तमाम आशिकान रसूल नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। महाफिल नात मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद की गई हैं और इसके अलावा जो छोटे जुलूस हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। आज इशा से पहले इसी मकाम पे मिलाद चौक के करीब जो छोटे छोटे जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे जमा होंगे और एक मरकज़ी जुलूस की शक्ल इख्तियार करके नमाज इशा की अदायगी के बाद यहाँ से जो मरकज़ी जुलूस है ईद मिलादुन्नबी का वो बरामद होगा, जिसकी क़यादत यहाँ के मजहबी रहनुमा और अरकान असम्बली करेंगे। बहुत शुक्रिया उमैर यासिर, हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। आज़म मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। आज़म, ये बताएगा कि जिंदा दिलाने लाहौर आखिर इस त्यौहार को किस तरीके से और किस जोश और वलवले से मना रहे हैं? क्या क्या खाने की तैयारियां की गई हैं? खासतौर पर हलवा जात और मीठी जो इकसाम है इस खुशी के मौके पर तकसीम की जाती है। कैसा माहौल है लाहौर में? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और जिंदा दिलान लाहौर हो, ये कैसे हो सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के हदिये ना भेजे जाएं? जगह जगह जब हम अपने दफ्तर से यहाँ तक आए तो कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई बाजार ऐसा नहीं था जिसे सजाया ना गया हो, जहाँ पर दूध की सबीलें ना लगाई गई हों, जहाँ पर नान हलीम जो स्पेशल डिश है वो ना लोगों को तकसीम की जा रही हो। मैं इस वक्त अनारकली चौक पर खड़ा हूँ।
جہاں پر یہ راستہ صرف 5 منٹ کا ہے. یہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مرکزی جلوس ریلوے اسٹیشن سے نکلا تھا اور اس نے دادا دربار تک جانا تھا جو اثر سے پہلے پہنچنا تھا، لیکن راستے میں اتنی زیادہ نظر و نیاز کا سلسلہ ہے کہ جگہ جگہ پر یہ جلوس رک رہا ہے. کہیں پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، کہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ نعت پیش کیا جا رہا ہے، کہیں درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں. تو زندہ دلان لاہور جس طرح سے دوسری ایکٹیویٹیز مناتے ہیں، آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. کہ اگر ہم بات کریں کہ دعوت اسلامی کی اس اجتماع کی کہ اس کا جو ہیڈ ہے، اس کی جو ٹیل ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ ہے اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ دادا دربار تک پہنچ چکا ہے. مغرب کے بعد مرکزی تقریب ہوگی جس پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اوصاف حمیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی جائے گی، جس کے بعد یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا. جی عائشہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعظم ملک کراچی سے، قائب خان عمیر یاسر پشاور سے، اعظم ملک لاہور سے ہمیں اپڈیٹ ہے. بہت ٹھنڈا موسم ہونے کے باوجود بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جوش و خروش کے ساتھ اس تہوار کو منا رہے ہیں اور ان کی پیدائش کی خوشی بہت جوش و خروش کے ساتھ اور میٹھے کا اہتمام کرتے ہوئے منائی جا رہی ہے. بڑے بڑے جلوس اور درود و سلام کی محافل سجائی جا رہی ہیں. چھوٹا سا ہم نے بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ سندھ کی اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 2018 کے عام انتخابات اور سیاسی جماعتوں کی تیاریاں، لگتا ہے پیپلز پارٹی اس بار کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رکھے گی. بلاول کی جوشیلی قیادت میں پی پی ایک بار پھر منظم ہوتے ہوئے ایک طرف وفاق کو ٹکر دینے جا رہی ہے تو دوسری طرف حالیہ سیاسی تبدیلیوں کے بعد سب سے بڑے شہر کراچی کو فتح کرنے کا دعویٰ کر دیا. پیپلز پارٹی نے بلا تفریق ہمیشہ مختلف علاقوں میں شہریوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم کریں گے. اور ان دوستوں کے پارٹی میں شامل ہونے سے پیپلز پارٹی کراچی میں مزید مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی. انشاءاللہ تعالی اسی رفتار سے دوست پارٹی میں آتے رہیں گے اور 2018 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھرے گی اور سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور سب سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں پیپلز پارٹی کے نشان پر انتخاب میں حصہ لینے والے لوگ جو ہے وہ حاصل کریں گے. ادھر کراچی کی سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم دھڑے بندیوں کے بعد کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، لیکن متحدہ پاکستان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی. کراچی شاید اب ہاتھ نہ لگے لیکن باتیں سندھ فتح کرنے کی جا رہی ہیں. کہا کہ اگلا وزیر اعلیٰ ہمارا ہی ہوگا. ادھر پی پی رہنماؤں کی حکومت مخالف تحریک کے لیے متحدہ ہی سے رابطے. ادھر نون لیگ پاناما کیس میں بریک آنے کے بعد اب بلاول کی ٹیم سے نمٹنے کے لیے کمر کس رہی ہے. بیانات اور لفظی جنگ شروع ہو چکی. لیگی قیادت کی تنبیہ کے کنٹینر سیاست نہ کریں، ایسے حالات نہیں تو یہ بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ پر اعتماد نہ کر کے پی پی آئین کے خلاف ورزی کر رہی ہے. سوال وہی کہ کراچی کا اگلا وارث آخر ہوگا کون؟ کیا متحدہ نون لیگ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی تحریک میں حصہ دار بنے گی؟ کیا کسی ڈیل کا بھی امکان ہے؟ کیا نون لیگ پاناما کے چلتے ہوئے پی پی کے ساتھ محاذرائی کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب حالات پر بات کریں گے. مہمانوں کا آپ سے سب سے پہلے تعارف کراتے چلوں. پی ایم ایل این سے سینیٹر سلیم زیاد صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر میاں عتیق صاحب بھی ایم کیو ایم سے اسلام آباد سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ نواب علی وسان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں نواب علی وسان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اور جو متحدہ سے مدد مانگی گئی ہے، کیا پی ٹی آئی سے مایوس ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا یا سوچا گیا کہ اب متحدہ کی مدد لی جائے کیونکہ آپ ایک تحریک کی جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے. ظاہر یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے تو اس وجہ سے ہماری کئی کوتاہیاں بھی تھی پہلے. ابھی ہم ان کو بہتر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو 2018 ہے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ابھر کر سامنے آ رہی ہے. اور جب ہم نے لاہور میں 8-10 دن کے کنونشن تھے، ایک ایک صوبے کا تھا اور پورے ملک کا تھا جب اکٹھے کنونشن، تو اس میں صاف اور سیدھے واضح ہو رہا تھا کہ 2018 بلاول بھٹو زرداری کا 2018 ہے اور انشاءاللہ آپ کو محسوس بھی ہوگا. اور 27 دسمبر کو محترمہ کی شہادت، اس میں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے لوگ آئیں گے اور پورا ہمارا جو ریجن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو انشاءاللہ اس میں جو بلاول بھٹو صاحب جو اعلان کریں گے اور بتائیں گے
اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہ کسی سے ڈری ہے، نہ جھکنے والی ہے، آمروں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو آگے لے کے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کوڑے یا یہ جیل یا یہ ایسے کوئی اور پارٹی نے ابھی ریسنٹلی جو کیا تھا آپ کو سامنے پتا ہے، تو وہ لوگ نیچے مار کھاتے رہے، وہ اپنے اوپر گھر پہ رہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرے گی اور بھرپور انداز میں ان ظالموں کا مقابلہ کرے گی جس نے پاکستان کو بڑی تکلیف دی ہے اور پاکستان کو پیچھے دھکیلا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے اور ملک کی جو راہیں اور کھلیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب میاں عتیق صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ سوال لے کر کہ آپ لوگوں کے لیے کتنا خوشائن ہے پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس ہے، یا آپ کی طرف رجوع کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ایم کیو ایم کی طرف سے سوچنے کا ٹائم بھی مانگا گیا ہے، تو کیا کوئی یہ سمجھا جائے کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے سے اختیارات کی ایک جنگ چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں، تو کوئی اب اس طرح کی بھی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اختیارات دیں یا کام کرنے دیں اور آپ لوگ اس تحریک میں ان کا ساتھ دیں؟ کیا ہونے کیا جا رہا ہے بیچ میں پس پردہ، کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی ایسی خاص چیز پس پردہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی مطلب اچنبے کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار ایم کیو ایم نے کبھی بھی ڈیل کرنے کی بات نہیں کی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو بھی وقت کے مطابق قوم کے لیے، کراچی والوں کے لیے، ہمارے ووٹروں کے لیے بہتر ڈیسیژن ہوا وہ ضرور کیا، اور اس میں ہماری مشاورت بھی رہتی ہے، تمام رابطہ کمیٹی کی بھی، ابھی فاروق ستار بھائی بھی اس پر مشاورت کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ہم سب نے، چاہے وہ ذمہ دار ہوں، عہدیدار ہوں، کارکنان ہوں، سب نے اختیار دیا ہے فاروق ستار بھائی کو کہ وہ جو چیز بہتر سمجھے اس کے لیے ضرور آگے بڑھے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مطلب پیپلز پارٹی والے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ ایک اعلان کر رہے ہیں یا وہ 2018 کو سال کہہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ جب وقت آئے گا تو پتہ لگے گا، لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ آج بھی جتنے ہمارے ایم کیو ایم کے منتخب عہدیدار، ذمہ دار، پارلیمنٹیرینز، وہ سب ایک پیج پر ہیں، اور ہماری بات وہی ہے کہ جو وقت کے مطابق ہمارے کارکنان کے لیے، ہمارے ذمہ داران کے لیے، عہدیداران کے لیے، کراچی والوں کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا، ہم وہ لیکن میاں عتیق صاحب یہ تو چمبے کی بات ہے نا کہ ایک طرف اس طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے کہ عدالت کا رخ بھی کر لیا جائے گا اگر اختیارات نہیں دیے جاتے، اور احتجاج کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور دوسری طرف اب پیپلز پارٹی خود چل کر آئی ہے آپ لوگوں کے پاس مدد مانگنے کے لیے، تو پھر تو آپ کے مسئلے آپ کو جی جہاں تک یہ بات آپ نے کی، بالکل، اور یہ بات ہم آج سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، سب ایون الیکشن سے پہلے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جو اختیارات ہونے چاہیے وہ اگر نہیں دیے گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پرامن احتجاج ضرور کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو قانون کا آئینی طور پر جو ہمارا حق ہے اس کے لیے ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، تو یہ بھی کوئی مطلب مختلف بات نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر واقع میں ہی پیپلز پارٹی ریئلائز کر لیتی ہے کہ اتنے عرصے سے کراچی والوں کو کراچی کا حق نہیں دیا گیا، اور اب وہ مان جاتے ہیں اس بات کو اور وہ تیار ہو جاتے ہیں کراچی کا حق دینے کے لیے، تو بالکل ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ ایم کیو ایم جو اتنے دن سے بات کر رہی تھی، ایم کیو ایم پاکستان، اور بالخصوص ہمارے جو منتخب میئر ہیں وسیم اختر بھائی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی فائنینشل پاورز نہیں ہوں گی، ہمارے پاس اختیارات ہوں گے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ جو کوڑا کرکٹ کا معاملہ ہے یہ بھی کسی باہر والی کمپنی کو دے دیا جائے گا تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا؟ جو ہمارے کونسلر ہیں، جو ہمارے سلیم صاحب، آپ کی حکومت کے خلاف اتحاد بننے جا رہا ہے، کتنا خطرناک معلوم ہوتا ہے آپ کو یہ اتحاد جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اب آپ کے خلاف بنانے جا رہی ہے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ تو پیپلز پارٹی کو اس کی اہمیت لگی ہوگی، جو ایم کیو ایم کو ایک دم سے انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کا یا پھر دعوت دے دی ہے کہ آپ آئیں اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ اتحاد بنائیں۔ اور دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے مشورہ دیا ہے بلاول بھٹو کو ایک تو کنٹینر سیاست نہ کرنے کا، اور یہ بھی کہا کہ طریقہ کار کے تحت مطالبات بنوائے جائیں، تو اس طریقہ کار کو بھی ذرا تھوڑا وضاح کیجیے گا۔ ہاں سر، بات یہ ہے کہ یہ جو دو پارٹیز کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، جو پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو، پاکستان کو جو اپروچ کیا ہے اتحاد کے لیے، مدد کے لیے، اس میں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
کیونکہ اگر دو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ملتی ہیں جن کی پارلیمنٹ میں حیثیت ہے، اعتراض تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ سلیم زیاہ صاحب آپ کے خلاف مل رہی ہیں، سینٹ میں ہے، نہیں وہ اگر ملیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اس پہ کوئی دقت نہیں ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کوئی بات کی بھی نہیں گئی ہے کہ ہم کسی کے خلاف مل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو پارٹیز اگر ملتی ہیں اور یہ اگر صرف، کیونکہ دیکھیں اس میں دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ اگر یہ ملتی ہیں سندھ کی بہتری کے لیے، کراچی کی بہتری کے لیے، مجموعی طور پر پورے مکمل سندھ کی بہتری کے لیے، امن و امان کے لیے، ان کی سہولات، ان کو تو بہتری کے لیے تو سلیم زیاہ صاحب بہتری کے لیے تو وہی 4 مطالبات ہیں، انہی 4 مطالبات کے لیے مل رہے ہیں۔ یہ اگر آپس میں مل جاتے ہیں، اور اگر ماضی کا دیکھیں، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ماضی میں بھی یہ ساتھ رہے ہیں، اگر ماضی کا تجربہ رکھیں تو وہ تو ذرا زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اگر ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں اور اگر یہ آپس میں سندھ کی بہتری کے لیے دونوں مل کر کام کریں تو یقینی طور پر بہتری ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی کچھ دیر لگے گی ان کو آپس میں مل بیٹھنے میں، کیونکہ بیچ میں کافی معاملات اور بھی ہیں۔ صحیح۔ جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ابھی ابھر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف کوششوں سے کام نہیں بنے گا۔ دیکھیں آزاد کشمیر میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، تمام جتنے بھی وزراء تھے اور خود بھی بلاول صاحب خود بھی کئی دفعہ وہاں گئے، جلسے جلوس کیے، اور وہاں کا آپ کو نتیجہ پتا ہے کہ غالباً 1 یا 2 سیٹیں ملی ہیں ان کو۔ صحیح۔ مظہر عباس صاحب یہ کہ جو 2018 میں سندھ سے ایم کیو ایم کا وزیر اعظم ہوگا، کتنا بڑا معلوم ہو رہا ہے آپ کو یہ ایم کیو ایم کا دعویٰ؟ وزیر اعلیٰ میرا خیال آپ کا کہنے کا مطلب ہے وزیر اعلیٰ؟ جی نہیں، اس چیز کا امکان بہت کم ہے۔ دیکھیے اگر مارچ میں مردم شماری ہو جاتی ہے تو اور اس کے بعد ڈی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو یقیناً نشستوں میں اضافہ ہوگا، اور پورے پاکستان میں ہی ہوگا، پورے سندھ میں ہوگا اور بشمول کراچی کے، تو بالکل ایک ڈائنامکس بڑی مختلف ہوں گی جب یہ الیکشن میں اضافہ ہوگا، اور ڈی لیمیٹیشن بڑا کروشل پیریڈ ہوگا مردم شماری کے بعد۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا سینیریو بنتا ہے، لیکن ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ ہوگا اس چیز کا امکان بہت کم ہے۔ ہاں، ایم کیو ایم کسی سے اتحاد بنائے گی، کسی اتحادی کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے جس کو ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہوئے، تو یہ ماضی میں بھی رہا ہے، لیکن پیورلی ایم کیو ایم کا ہو جائے اس چیز کا امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اتحاد بھی مجھے ہوتا کم نظر آ رہا ہے ابھی فوری طور پہ۔ اس کی وجہ بہت سمپل سی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اپنی حیثیت منوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے، اور اسی چکر میں وہ 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ لے کر آئے ہیں اس کے تحت انہوں نے تقریباً بلدیاتی اداروں کو کرپلڈ کر دیا ہے، اور میئر کو خاص طور پہ میئر کے اختیارات بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اتحاد کے ذریعے کم سے کم وہ پاورز واپس تو دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر واپس دے دیں تو پیپلز پارٹی ابھی جو کام کر رہی ہے، سڑکوں میں وزیر اعلیٰ نظر آ رہے ہیں، وہ نہیں نظر آئیں گے۔ بریک مجھے لینا ہے، جب میں واپس آؤں گی تو مجھے آپ سے یہی جاننا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ اس طریقے سے اختیارات نہیں دے گی، آخر کون سی وہ بیسز ہیں جس کے اوپر یہ اتحاد بنے گا؟ یہاں پر پیپلز پارٹی نے جو دعوت دی ہے وہ کیا سوچ کر دی؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پیر کی خبر کے ساتھ رہی ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ مظہر عباس صاحب، تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتحاد بننا فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے، تو کیا سوچ کر پیپلز پارٹی کی طرف سے دعوت دی گئی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ اتحاد اگر بن بھی جاتا ہے فرض کریں تو یہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے کسی تحریک چلانے کے حوالے سے اگر کوئی اتحاد بنتا ہے تو اس میں ایم کیو ایم کی مشکل یہ کہ ایم کیو ایم کی جو پرابلمز ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں وفاق سے، اور وہ ضرور یہ چاہیں گے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ان کے معاملات، مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہوں۔ انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات اگر بہتر ہو بھی جاتے ہیں اور کوئی کسی اتحاد کا حصہ ہو بھی جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ان کا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو اپنی پالیٹکس ہے، جو زرداری صاحب اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں، اور یہ بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس چیز کا امکان بہت کم ہے کہ آصف علی زرداری صاحب 27 دسمبر تک واپس آ جائیں گے جس طرح پہلے امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ لیکن آئندہ کے لیے، آئندہ انتخابات کے حوالے سے ضرور ایم کیو ایم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے کتنی نشستیں لیتی ہے، لیکن الیکشن کے بعد کی صورتحال جو ہوگی یا الیکشن کے وقت کی جو صورتحال ہوگی اس میں یقیناً اس قسم کا اتحاد بن سکتا ہے، کیونکہ
जो इलेक्शंस होगा उसमें देखना ये है कि कितनी तकसीम होती है, और अगर बहुत ज़्यादा नशिस्तों में तकसीम हुई मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में, तो उसमें पीपल्स पार्टी अगर सिंध में अपने आप को कंसोलिडेट करती है और अपने पुराने इत्तेहादियों को दोबारा यकजा जमा करती है तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी। तो आइंदा के लिए तो ज़रूर है, लेकिन फौरी तौर पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। सही। नवाब अली वसान साहब, ये क्या प्लान क्या है आपका 27 दिसंबर के बाद? आखिर कहाँ से रैली शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? क्योंकि आप ने अब बाकायदा दावत देना शुरू कर दी है कि साथ मिलकर लोग आपके चलें, तो आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर वो तहरीक किस तरीके से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? कोई लॉन्ग मार्च होगा क्या? देखिए सबसे पहले हमारे पार्टी का क्लियर ये मौक़िफ़ है, और पार्टियों ने भी हमें कांटेक्ट किया है, हमने भी किया है, बहुत सारे पार्टियों का। पीटीआई ने भी किया था? नहीं, वो करेंगी, मजबूरी है उनकी भी। लेकिन बिलावल साहब तो कहते हैं ना, यू टर्न वाले बड़ा दिमाग खराब करते हैं, उनके साथ नहीं चल सकते, तो आप लोग तो पहले मुस्तरद कर चुके हैं, तो फिर वो क्यों करेंगे? वो नहीं, देखिए वो उनकी मर्जी है। हमारे पार्टी का एक पुरानी एक जैसे समझेंगे वो एक रवायत है कि वो हम जहाँ प्लान करते हैं, हमारी पार्टी प्लान करती है, उसमें पूरा उतरती है। ऐसे नहीं है कि बीच में हम कहीं निकल जाएं या बीच में कहीं और हो जाए। हमारा जो भी तय होगा, लीडरशिप जो भी तय करेगी, बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी साहब, वो आखिरी फैसला होगा इंशाल्लाह 27 दिसंबर के जब होगा, उससे पहले हमारी पीसी की मीटिंग होती जी। नवाब अली वसान साहब, और नहीं, उसके बाद ये होगा कि इंशाल्लाह इधर सिंध से भी हम जाएंगे, उधर केपीके से भी आएगा, पंजाब से भी आएगा, और बलूचिस्तान से भी हमारे जुलूस आएंगे। और इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि हम कहीं खड़े होंगे या ये चलते रहेंगे, कहीं से ये भी होगा, ये सड़कें भी ब्लॉक हो सकती हैं और सब कुछ होगा, हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लीडरशिप है तो नवाब अली वसान साहब, आपका भी क्या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इरादा है? इस्लामाबाद इंशाल्लाह जो भी लीडरशिप फैसला करेगी उनके बाद हम। अच्छा, अभी ये फैसला हुआ नहीं? हमने इनको टाइम दिया है, 27 दिसंबर तक हमारे 4 मुतालबात माने जाएं। हमने कोई इनको ये नहीं कहा कि आप ये कर दें, पर 27 दिसंबर को अगर नवाज शरीफ को अक्ल है तो मेरे ख्याल में वो मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का जो हुक्म होगा वो आप खुद देखेंगे कि क्या होगा, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो ही होगा। हम इन जेल से या इन लाठी से या इन चीजों से हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। आपने एक कराची की बात की, कराची इंशाल्लाह कराची हमारा शहर है और सबका जो रहने वाला है सबका शहर है। इंशाल्लाह हम कराची में बड़ी मार्जिन के साथ जो जनरल इलेक्शन होगी और बहुत अच्छी सीटें निकालेंगे। मियां अतीक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? जी देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहूंगा और इसी से शुरू होऊंगा। ये वसान साहब ने अभी जो कहा, ये कोई फतह करने की बात भी कर रहे थे कराची के। सईद गनी भाई मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। इससे पहले भी बहुत से पार्टी लीडरान में जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर भी समझते हैं, वो भी कराची को फतह करने की बात कर चुके हैं। लेकिन जब भी चाहे कोई जनरल इलेक्शन आए या कोई बाय इलेक्शन आए या हमारे ये जो लास्ट अभी चेयरमैन के लिए इलेक्शन थे, सब में कराची वालों ने वो, क्योंकि ये इख्तियार कराची वालों के पास है कि वो किसको अपना मुंतखब करते हैं अपनी नुमाइंदगी के लिए। उन्होंने जो मुंतखब किया लास्ट टाइम भी जिस तरीके से किया सबके सामने है, और आइंदा भी ये कहना कि हम फतेह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये इससे पहले भी ख्वाब ख्याली बहुत सी कराची के बारे में रही है, लेकिन वक्त ने साबित किया, कराची वालों ने साबित किया। इंशाल्लाह लेकिन हो सकता है ना, हो सकता है मियां अतीक साहब, आपकी जमात में जो पिछले कुछ अरसे में डिवीजन हुई है उसको देखते हुए शायद पीपल्स पार्टी इस तरह के दावे कर रही हो। नहीं, उस डिवीजन के ऊपर मैं जरा वाजे कर दूं आयशा, वो ये है एक मिनट में आती कि हमारी डिवीजन जो है वो, नवाब साहब जरा सुन लीजिएगा आप, मैंने आपकी बात बहुत आराम से सुनी, जरा सुन लीजिए। वो ये है कि हम आज भी आप देख लीजिए जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हैं, वो सेनेट के हैं, वो प्रोविंशियल असेंबली के हैं, वो चेयरमैन हैं, वो काउंसलर्स हैं, और जिस जगह पे इसी तरह हमारे जो
اپنے تمام کارکنان ہیں، عہدیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ سب ایک پیج پہ ہیں. ہاں بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں ہر طرف سے، لیکن الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے تمام ذمہ داران پہ، عہدیداران پہ، کارکنان پہ کہ ہم پہلے بھی متحد تھے، ایک تھے، آج بھی ہیں. صحیح، اور ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. نواب صاحب ذرا کوئکلی بتائے گا مجھے، سلیم ضیاء صاحب کی طرف جانا ہے. دیکھیں آشا صاحبہ، یہ پہلے ہماری کراچی سے بہت ساری سیٹیں تھی، ہماری چینی گئی زبردستی سے، تو وہ جب چینی نہیں جائیں گی تو انشاءاللہ آدھی سے زیادہ ہم کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی ہاری حیثیت سے زبردستی چھین لی جائے گی. یہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، دیکھیں چینی گئی ہیں، اس طرح فتح نہیں ہو سکتا. آپ بیانوں سے فتح نہیں کر سکتے کچھ بھی. صحیح، ٹھیک ہے، مجھے ایکچولی سلیم ضیاء صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا ہے. بہت ناصر صاحب، نواز صاحب، علی عتیق صاحب، تھینک یو سلیم ضیاء صاحب. کیا ہمارا ہے کراچی، آپ کی کوئی جاگیر نہیں ہے جو آپ ایسے. اچھا چلیں ایک منٹ، سلیم ضیاء صاحب کیا پھر اب ایک اور لانگ مارچ